اسلام کی کئی تعلیمات ہے جس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے کس طریقے سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم کر سکتے، نہ کہ اسلام صرف کہتا ہے بھائی چارے کے بارے میں۔ اسلام میں ہر ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ کم از کم 5 وقت بھائی چارہ کو عمل میں لائے۔ میں ذکر کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں، وہ ہے صلاح، نماز۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح حدیث میں، ابو داؤد کی اور صحیح بخاری کی بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692 میں، کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹھکنوں سے ٹھکنا ملاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 کتاب الصلاح حدیث نمبر 666 میں، کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں کوئی جگہ مت چھوڑو کہ شیطان بیچ میں گھسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے، جو شیطان کے 2 سنگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے، وہ شیطان جو آپ انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، رنگ کا، دولت کا، اونچ نیچ۔ جب ہم صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملائے۔ آپ کے سامنے چاہے راجا کھڑا ہو یا فقیر، امیر یا غریب، گورا یا کالا، آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملائیں۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ 5 بار ہر روز بھائی چارے کے اوپر عمل کرے۔ اسلام کا 5واں رکن ہے حج، اور حج ایک بہترین مثال ہے بھائی چارے کے بارے میں۔ حج سب سے بڑی سالانہ گیدرنگ ہے، جلسہ ہے، جہاں تقریباً 3 سے 4 ملین 30 سے 40 لاکھ لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، سنگاپور سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور سارے پہن کے آتے 2 بنا صلاح سفید کپڑا۔ آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے جو سامنے آپ کے کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے، اور سب آتے ہیں ایک ہی مقصد سے، لبیک اللہم لبیک، اے خدا ہم حاضر ہے تیرے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، جو حج کا آخری خطبہ تھا، اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی عرب دوسرے غیر عرب عجم سے اونچا نہیں ہے، نہ کوئی عجم کوئی عرب سے اونچا ہے، کوئی گورا انسان کالے سے اونچا نہیں ہے، نہ کوئی کالا انسان گورے سے اونچا ہے۔ صرف ایک وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے، وہ ہے تقویٰ کے بنیاد پر، پرہیزگاری کے بنیاد پر، دینداری کے بنیاد پر، نیکی کے بنیاد پر۔